بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت مند اولاد یوں کہیں: حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہاں تک کہ جب نشو نما پاتے پاتے اپنی جوانی کو یعنی بلوغ کو پہنچ جاتا ہے اور پھر بلوغ کے بعد ایک زمانہ میں 40 برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو جب سعادت مند ہوتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اس پر مدامت دیجیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھ کو ان کی بھی پابندی نصیب کیجیے کہ میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں، اور میری اولاد میں بھی میرے نفع کے لیے صلاحیت پیدا کر دیجیے۔ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ معزز سامعین کرام، اس آیت میں اس انداز سے بات پیش کی گئی ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی گزرا ہوا واقعہ ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر مظہری نے اسی کو اختیار کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ میرے بھائیوں، واقعہ چاہے کسی کا بھی ہو مگر مقصود صرف سبق ہے، اس لیے ہمیں اس واقعہ سے جو درس نصیحت لینا ہے، جو اصل مقصود ہے، نیک اور سعادت مند اولاد کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، اور ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرے جو اس کے ماں باپ کو عطا کی گئی۔ میرے بھائیوں، جس کی عمر 40 سال ہو گئی، اس آیت میں انسان کی زندگی کے اس مرحلے کا ذکر ہے جو مرحلہ کے جوانی سے تقریباً دور ہونے اور بڑھاپے کو دعوت دینے کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس عمر پر پہنچ کر انسان کی عقل بالغ ہوتی ہے اور فہم کمال کو پہنچتا ہے، آدمی میں حلم اور بردباری بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کے پرکھنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، کسی بھی معاملہ میں الجھنے کی عادت دور اور معاملہ کو سلجھانے کی صفت قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ 40 سال کی عمر میں جو حالت اس کی ہوتی ہے عموماً باقی عمر وہی حالت ہوتی ہے۔ کسی کا 40 سال کی عمر میں سدھر جانا اس بات کی علامت ہے کہ گویا وہ ہمیشہ کے لیے سدھر گیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان فرما دیتے ہیں، اور جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو اپنی طرف رجوع اور انابت نصیب فرما دیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اور جب 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو قائم فرما دیتے ہیں، یعنی نیکیوں کو
قائم فرما دیتے ہیں اور اس کے سیئات کو مٹا دیتے ہیں، یعنی ختم کر دیتے ہیں، اور جب 90 سال کی عمر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو اپنے گھر والوں کے متعلق شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں، اور آسمان میں اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیدی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ ماں باپ کی گستاخی کرتے ہیں، کچھ لوگ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، کچھ لوگ ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، کچھ لوگ ماں باپ کو گالی دیتی ہیں۔ تو آئیے آیت میں سنتے ہیں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی الی آخرہ۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ سے کہا کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھ کو یہ وعدہ دیتے ہو میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئیں اور وہ دونوں یعنی غریب ماں باپ اس کے انکار سے کہ جو کفر عظیم ہے گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں اور نہایت درد مندی سے کہہ رہے ہیں کہ ارے تیرا ناز ہو، ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہ کہتا ہے، یہ بے سند باتیں اگلوں سے منقول چلی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول یعنی وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن انس کفار ہو گزرے ہیں۔ بے شک یہ سب خسارے میں ہیں، بے شک یہ سب خسارے میں رہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں بد نصیب اور بدبخت بیٹے اور ان صالح اور ہمدرد مومن مسلمان ماں باپ کی گفتگو بیان کی گئی ہے، اور اس بد نصیب بیٹے کے انجام کو بتایا گیا ہے کہ جس نے اپنے ان ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کی جو ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں اور اس کو دعوت ایمان دے رہے ہیں۔ یہ بد نصیب جو ایک طرف کفر پر قائم رہ کر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مجرم بنا ہوا ہے، تو دوسری طرف اپنے ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کرتے ہوئے ان کے پیغام کو ٹھکراتے ہوئے اپنے ہاتھوں اپنے لیے عذاب کا گڑھا کھود رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں ان نوجوان بچوں کے لیے بڑا سبق ہے جو اپنے ان ماں باپ کے ساتھ گستاخی اور زبان درازی کرتے ہیں۔ جب درد مند دل کے ساتھ ماں باپ اپنے اولاد کو دین کے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ کی نصیحتوں پر فرما برداری کا قدم اٹھاتے ہیں، وہ اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی قیمت ادا کرتے ہیں، اور جو بدبخت ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی نافرمانی کے ذریعے اپنے آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ اگر زندہ ہے تو ان کی قدر کر لیا کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے بھائیوں، ان سے پوچھئے جن کی والدین اس دنیا میں نہیں ہے ان کے دل میں کیا گزرتا ہوگا، ان کے دل میں کیا تڑپتا ہوگا، کیا تڑپ رہی ہوگی ماں باپ کے لیے۔ کاش میرے ماں باپ بھی، میرے والدین بھی زندہ ہوتا، کاش میں بھی اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کا حقدار بن جاتا۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے والدین زندہ ہے، حیات ہے، تو ان کی خدمت کیجئے۔ جب تک آپ کے جسم میں طاقت ہے وقت تک آپ ان کے لیے
خدمت کا حقدار بنتے رہیے، ان کے خدمت کیجیے، ان کو کسی بھی طریقے سے پریشانی نہ دیجیے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور ایک بات آپ حضرات سے کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، پلیز اگر ہمارے ویڈیو آپ کو اچھا لگے، اگر آپ تک ہمارے ویڈیو پہنچ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کامنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور بھائی کو سپورٹ کریے۔ پلیز زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اگر اس میں کچھ نازیبا کلمات ہماری زبان سے نکل گیا ہوں تو پلیز ہمارا اصلاح فرمائیے گا کمنٹ کے ذریعے سے۔